اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ہماری کلاس ہے یہ آیت نمبر 23 سے شروع ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حرمت علیکم امہاتکم، حرام کر دی گئی ہیں تمہارے اوپر تمہاری مائیں، وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم اور تمہاری بہنیں، وعماتکم اور تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم تمہاری خالائیں، وبنات الاخی اور بتیجیاں، اخ کہتے ہیں بھائی کو، بنات اس کی بیٹی، تو بھائی کی بیٹی یعنی بتیجیاں، وبنات الاختی اور تمہاری بھانجیاں، تو ان سے نکاح حرام۔ تو یہ جو ایک آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کو بیان فرمایا ہے جن سے کسی مرد کا نکاح جو ہے وہ حرام ہوتا ہے اور ہمیشہ کے لیے حرام ہوتا ہے۔ اس آیت میں ان عورتوں کا ذکر ہے۔ ویسے اس کو کہتے ہیں حرمت معبدہ، حرمت معبدہ، معبدہ تعبیر سے یعنی ہمیشہ ایسی عورتیں ایسی ہیں اس آیت میں جو بیان ہوئی ہیں، یہ ایک مرد کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی ہیں، ان کے حلال ہونے کی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ بعض عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کی حرمت کسی مرد کے لیے وقتی ہوتی ہے، کسی خاص صورت میں ہوتی ہے، اگر وہ صورت یا حالت ختم ہو جائے تو پھر اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ جیسے اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر کی عورت کسی ایک مرد کے نکاح میں ہے پہلے سے، تو ظاہر ہے کہ ایک مرد کے نکاح میں ہوتے ہوئے دوسرے سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، اس پر حرام ہے۔ تو اگر یہ پہلے کے نکاح میں نہ رہے، اس کو طلاق دے دے، عدت گزر جائے، تو پھر دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے۔ اسی طرح اگر وہ خاوند فوت ہو جاتا ہے، عدت گزرنے کے بعد وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ تو وہ حرمت جو ہوتی ہے وہ وقت وقتی ہوتی ہے، اس کو یہ سمے وقتی ہوتی ہے، خاص حالت میں ہوتی ہے۔ تو اس آیت میں جو بیان ہو رہی ہیں وہ عورتیں جن سے حرمت ہمیشہ ہے۔ تو سب سے پہلے پھر امہاتکم، تمہاری مائیں تم پر حرام ہے۔ تو ماؤں میں ماں سوتیلی ہو وہ بھی داخل ہے، اور اسی طرح وہ اوپر والی آیت میں ہو گیا، سوتیلی ماں کا تذکرہ یہ اوپر والی آیت میں ہو گیا۔ تو یہاں ماں حقیقی ماں ہے وہ حرام ہے۔ اسی طرح ماں کی ماں نانی ہے، دادی ہے، تو ان کو بھی امہات ہی کہتے ہیں، اس سے وہ بھی حرام ہے۔ اس طرح بنات، بیٹیاں تمہارے اوپر حرام ہے۔ تو بیٹی سے مراد سلبی اپنی بیٹی ہے، اور آگے اسی طرح سے بیٹی کی بیٹی ہے یا بیٹے کی بیٹی ہے، یعنی خود بیٹیاں اپنی، اس طرح پوتیاں نواسیاں، وہ بھی مرد کے لیے حرام ہے۔ اخواتکم، تمہاری بہنیں، بہنیں بھی، بہن سے نکاح بھی حرام ہے۔ اب وہ بہن جو ہے وہ یعنی حقیقی بہن ہو، ماں باپ دونوں شریک ہو، یا باپ شریک ہو، یا بہن ماں شریک ہو، تو جس طرح کی بھی بہن ہے اس سے نکاح حرام ہے۔ اسی طرح امات، کہتے ہیں پھپھی کو، امت پھپھی کو کہتے ہیں، تو پھپھی سے بھی نکاح حرام ہے۔ اب وہ پھپھی جو ہے وہ والد کی حقیقی بہن ہے تو پھر بھی پھپھی ہے، ماں شریک بہن ہے تو پھر بھی پھپھی ہے، اور باپ شریک بہن ہے تو پھر بھی پھپھی ہے۔ تو کسی طرح کی بھی شریک ہے تو وہ اس کا نکاح اپنے بھتیجے سے نہیں ہو سکتا۔ خالاتکم، تمہاری خالائیں، ماں کی بہن خالہ، تو خالہ چاہے وہ، یہ تینوں صورتیں اس میں آئیں گی، خالہ چاہے حقیقی ہے یا باپ شریک ہے یا ماں شریک ہے، والدہ کی جس طرح کی بہن ہے اس سے نکاح حرام ہے۔ اس طرح آگے فرمایا بنات الاختی، بہن یعنی بھائی کی بیٹی، بھائی چاہے حقیقی بھائی ہے یا باپ شریک بھائی ہے یا صرف ماں شریک بھائی ہے، تو اس سے بھی نکاح حرام ہے۔ اس طرح بنات الاختی، اور بہن کی بیٹیاں، بہن چاہے حقیقی ہے یا صرف باپ شریک ہے یا ماں شریک ہے، جس طرح کی بھی بہن ہے اس کی بیٹی سے نکاح، وہ بھانجی لگتی ہے تو بھانجی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ آگے فرمایا، یہ تو ہو گیا نسبی رشتہ، نسبی رشتے جو حرام ہے۔ آگے فرمایا امہاتکم اللتی ارضانکم، رضاعی رشتے، یعنی تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ یعنی جس لڑکے بچے نے جس عورت کا دودھ پی لیا ہے تو اب وہ عورت اس بچے کی ماں بن گئی ہے، اس کو کہتے ہیں رضاعی ماں۔ تو یہ ماں بن گئی ہے، اس کے ساتھ اب اس بچے کا نکاح نہیں ہو سکتا، اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ دودھ پینے کی جو عمر ہے
2 साल, हम्म उस उम्र के अंदर हम्म 2 साल की उम्र में जो बच्चा किसी औरत का दूध पिएगा तो वो औरत इसकी माँ बन जाएगी, और उस औरत का जो हम्म खाविंद है वो उसका बाप बन जाएगा, उसकी बेटियां इसकी हम्म बहनें बन जाएंगी, उसके बेटे इसके भाई बन जाएंगे। हम्म हम्म इस तरह फरमाया वो अखवातुकुम हम्म मिनर रज़ात, और तुम्हारी रज़ाई बहनें, उनसे भी निकाह हराम है। रज़ाई बहनें वही होंगी कि जिस लड़के ने अपने दूध पीने की उम्र में किसी औरत का दूध पी लिया, 2 साल की उम्र में उससे पहले पहले दूध पिया, तो अब वो औरत क्योंकि इसकी माँ बन चुकी, उसकी बेटियां इसकी रज़ाई बहनें हैं, तो उनमें से किसी के साथ भी निकाह नहीं हो सकता। अब ये यहाँ मसला समझने का है कि बाद दफा कहते हैं कि मैंने ये अर्ज किया ना, उसूल इसमें यह है कि जिस बच्चे ने किसी औरत का दूध पिया है, अब ये इस बच्चे का निकाह उस औरत से भी नहीं हो सकता और उसकी किसी औलाद से नहीं हो सकता, बेटी से नहीं हो सकता। वो बेटियां भी शामिल है जो दूध इसके साथ जिसने दूध पिया वो भी, और बड़ी जो उसकी बेटियां हैं अगर, तो उनमें से भी किसी के साथ निकाह नहीं हो सकता। घर सब ये बस समझ आ गया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जिस बच्चे ने दूध पिया जी, इसके साथ निकाह नहीं हो सकता। अगर इसका हम्म दूसरा भाई है तो हम्म उसके साथ उस औरत की बेटियों का निकाह हो सकता है। हम्म हम्म आगे हम्म फरमाया व उम्महातु निसाइकुम, तुम्हारी बीवियों की हम्म माएँ, यानी तुम्हारी सास, तो सास हम्म के साथ भी निकाह नहीं हो सकता। हम्म जी। हम्म और आगे ये फरमाया कि वरबाइबुकुम अल्लाती फी हुजूरिकुम, और तुम्हारी वो हम्म रबीबा, यानी वो बच्चियां जो तुम्हारी परवरिश में है, और तुम्हारी जेर पर, रबीबा कहते हैं उस बच्ची को कि किसी औरत की जो पहले खाविन से बच्ची है, उसका एक निकाह हुआ औरत का, उसका वो खाविन फोत हो गया या उसको तलाक दे दी, अब उससे एक बच्ची है, इस औरत ने दूसरा निकाह किया, तो अब ये बच्ची भी इसके साथ आ गई दूसरे खाविन के पास, तो अब इस और बच्ची को इस मर्द के लिए ये रबीबा हो जाएगी, इसको रबीबा कहते हैं, यानी परवरिश, जेर परवरिश। और वो तुम्हारी बच्ची जो तुम्हारी परवरिश में है, मिन निसाइकुम, तुम्हारी तुम्हारी उन औरतों से, अल्लती दखल तुम बिहिन्ना, जिनसे तुमने इंटरकोर्स किया हो, तो उससे निकाह नहीं हो सकता। यानी अगर एक औरत से निकाह हो गया है और उसकी बच्ची भी है पहले से, और माँ के साथ अगर इंटरकोर्स हो गया तो फिर बच्ची से निकाह नहीं हो सकता। और अगर नहीं हुआ तो फिर अगर माँ को तलाक देता है या माँ फौत हो जाती है, फिर बच्ची से निकाह हो सकता है। ठीक, समझ आ गया रसूल? जी जी ठीक है। आगे तो फिर, आ गया। जी, फ़इल्लम तकूनु हम्म दखल तुम बिहिन, अगर तुमने उनके साथ हम्म खलवत ना की हो, औरत के हम्म साथ, हम्म तो हम्म इसमें फला जुनाह अलैकुम, तो फिर तुम पर कोई हम्म हरज नहीं है, यानी उस बेटी से हम्म निकाह करने में, रबीबा से निकाह करने में फिर कोई हरज नहीं, अगर हम्म उसकी वालदा से इंटरकोर्स हम्म नहीं हुआ तो फिर उस बच्ची हम्म से निकाह हो सकता है। हम्म आगे फरमा हलाइल अबनाइकुम, और तुम्हारे उन बेटों की बीवियां, अल्लदीन मिन अस्लाबिकुम, जो तुम्हारी नस्ल से हैं या तुम्हारी पुश्त से हैं, जो बेटे तुम्हारे सुलभी बेटे, हकीकी बेटे, यानी बहू, तो बहू से जो है वो उसके ससुर का निकाह नहीं हो सकता। और चाहे वो उसका खाविंद फौत हो जाए या वो तलाक दे दे, फिर भी ससुर का निकाह अपनी बहू से नहीं हो सकता, तो ये भी हराम है। तो बहू ससुर के लिए हराम है हमेशा के लिए। आगे अन तजमउ बैनल उख्तैन, और ये भी हराम है कि तुम जमा करो दो बहनों को, यानी दो बहनों को एक ही वक्त में निकाह में जमा करना ये हराम है। एक बहन जब तक निकाह में, उस वक्त में दूसरी से निकाह नहीं कर सकते। आगे में इल्ला मा कद सलफ, हाँ, इससे पहले जो कुछ हो चुका वो तो हो चुका। अब आइंदा के लिए दो बहनों को एक वक्त में एक आदमी निकाह में जमा नहीं कर सकता।
اسی طرح اگر ایک بہن ہے وہ نکاح میں تھی اور اس کو طلاق دے دی ہے، تو اب جب تک وہ عدت گزار رہی ہے تو اس کی عدت میں بھی دوسری بہن سے نکاح نہیں کر سکتا۔ آگے ان اللہ کا نا غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا بڑا ہی مہربان ہے، یعنی پہلے جو کچھ ہو چکا ہے ان حکموں کے خلاف ہو گیا وہ تو معاف ہو چکا، آئندہ کے لیے یہ رشتے تمہارے اوپر حرام کر دیے گئے۔ آگے چلیں، ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ آگے والمحصنات من النساء، پانچواں پارہ بھی ہمارا شروع ہو گیا ہے، اور پانچویں پارے کی پہلی آیت ہے یہ والمحصنات من النساء، اور وہ عورتیں جو پہلے سے کسی کے نکاح میں، وہ بھی حرام ہیں تم پر، مرد پر حرام ہے، الا ما ملکت ایمانکم، مگر یہ کہ تمہارے ہاتھ جس کے مالک بن جائیں، تمہاری باندیاں بن جائیں، تو پھر وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اس کی میں تشریح کرتا ہوں۔ کتاب اللہ علیکم، یہ احکام تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازم کر دیے گئے۔ اچھا، یہاں لفظ اس سے مراد ہے شادی شدہ عورت، یعنی اگر کوئی عورت کسی مرد کے نکاح میں پہلے سے ہے تو اب جب تک ایک مرد کے نکاح میں ہے تو اس وقت تک وہ اس سے کوئی دوسرا مرد اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اس کو کہتے ہیں حرمت موقتہ، یعنی وقتی حرام ہے یہ۔ ہاں اگر اس کا خاوند اس کو طلاق دے دیتا ہے تو عدت گزارنے کے بعد دوسرا مرد اس سے نکاح کر سکتا ہے، اور یا خاوند اس کا فوت ہو جاتا ہے تو عدت گزارنے کے بعد دوسرے مرد سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے، لیکن جب تک ایک عورت ایک مرد کے نکاح میں ہے تو اس وقت تک جو ہے اس سے دوسرا مرد نکاح نہیں کر سکتا۔ یہاں لفظ ہے محسنات، محسنات جو ہے نا یہ حسن سے ہے، اور حسن کا معنی ہوتا ہے قلعہ، قلعہ، اور تو اس کا معنی یہ ہوگا احسن یحسن، احسان کا معنی ہوتا ہے کسی کو، جس طرح قلعہ جو ہوتا ہے وہ حفاظت کے لیے ہوتا ہے، تو احسن یحسن احسان کا مطلب کسی کو حفاظت میں لے لینا، اور محسنہ کہیں گے اس عورت کو جو کسی کی حفاظت میں آ گئی ہو۔ اب یہ محسنہ کا لفظ جو ہے وہ ان عورتوں کے لیے استعمال ہوا ہے یہاں جو نکاح میں آ گئی، کسی کے نکاح میں ہے، تو اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ یعنی جو عورت جو ہے کسی مرد کے نکاح میں آ گئی ہے، گویا کہ وہ ایک بہت محفوظ قلعے میں داخل ہو گئی، جی، جب تک وہ کسی کے نکاح میں ہے محفوظ قلعے میں ہے۔ اب اس کی ہر طرح کے خطروں سے اس کی حفاظت کرنا یہ اس کے خاوند کے ذمے ہے، اس کی ضرورتیں پوری کرنا، اور اسی طرح سے اس کی عزت کی حفاظت کرنا، اس کی مالی ضرورتیں پوری کرنا، اور یہ سارا کا سارا مرد کے ذمے ہو گیا۔ اس لیے اس عورت کو محسنہ، یعنی ایسی عورت جو گویا کہ ایک محفوظ قلعے میں داخل ہو گئی ہے۔ تو اس سے عورت کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ جب میں نکاح میں ہوں تو گویا اب میں محفوظ قلعے میں ہوں، میری عزت بھی محفوظ ہو گئی، اور میری جان بھی، اور میرے سارے اخراجات جو ہیں وہ کسی کے ذمے ہو گئے، خاوند کے ذمے ہو گئے۔ اب خاوند کا کام ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ اسی طرح یہ محسنہ کا لفظ جو ہے ایک معنی تو یہ ہو گیا کہ نکاح کی ہوئی عورتیں، دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے آزاد عورتیں۔ آزاد سے مراد یہ ہے کہ وہ، اور اس زمانے میں کیونکہ عورتیں باندیاں بھی ہوتی تھیں، تو باندی کو اما کہتے ہیں، اما باندی، اور جو آزاد ہوتی تھیں خاندانی عورتیں، شریف عورتیں، اور جو باندیاں نہیں ان کے لیے بھی محسنات کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ وہ آگے اگلی آیت میں یہ آ رہا ہے، یہ نیچے جہاں یہ وہاں سے مراد آزاد عورتیں ہیں جو باندیاں نہیں، تو یہاں محسنات سے مراد ہے نکاح والی عورتیں پہلے۔ تو فرمایا کہ نکاح والی عورتیں جو ہیں جو کسی مرد کے نکاح میں، وہ تمہارے لیے حرام ہے، الا ما ملکت ایمانکم، ہاں مگر تمہارے ہاتھ ان کے مالک بن جائے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ اگر کوئی آزاد عورت ہے وہ کسی دوسرے ملک میں ہے، اور وہ یعنی غیر مسلم ملک ہے، دارالحرب میں ہے، اور وہ یعنی کسی کے نکاح میں ہے، وہاں ظاہر ہے کہ غیر مسلم ملک میں ہے، غیر مسلم عورت بھی ہے، اور اس نکاح میں بھی ہے غیر مسلم کے، اور وہاں مسلمانوں نے جہاد کیا، اور وہ عورت قید ہو کے آ گئی، خاوند اس کا وہاں رہ گیا اور عورت قید ہو کے دارالاسلام میں آ گئی ہے۔ تو اب یہ عورت اگرچہ وہاں اس کے نکاح ہوا تھا، خاوند والی تھی، لیکن کیونکہ دارالحرب سے دارالاسلام میں جب آ گئی تو اس کا نکاح اس خاوند سے ٹوٹ گیا ہے اب،
یہ اس زمانے کا مسئلہ ہے جبکہ جہاد ہوتا تھا اور باندیاں ہوتی تھیں. اب کیونکہ اگر باندیاں مسلمان ہو گئی تو وہ ٹوٹے گا، یا نہیں مسلمان ہو گئی تو ٹوٹے گا نہیں تو نہیں ویسے نہیں اگر بھی ہوئی وہ پھر بھی ٹوٹ جائے ہوں، گا. یہ اچھا اچھا دارالحرب ہوں، سے دارالاسلام میں آنے کی وجہ سے ہی اس کا نکاح ٹوٹ گیا اس سے. ہوں، یعنی ہوں، ایک اگر قید ہو گیا یہ اس ٹھیک صورت کا مسئلہ ہے. ہوں، ہوں، تو اب ہوں، یہ ہے پھر عدت کے گزار کر مسلمان مرد اس سے نکاح کر ہوں، سکتا ہے، یہ اس صورت کا مسئلہ ہے. لیکن کیونکہ اب یہ ہوں، حکم نہیں ہے، ہوں، کیونکہ اب انٹرنیشنل سطح پر یہ قانون بن گیا ہے کہ کوئی کسی کو قید نہیں کر سکتا، تو قیدی یا غلام نہیں بنا سکتے، تو ہوں، اب غلام بندیاں ہو نہیں سکتے. آگے اللہ پاک میں کتاب اللہ علیکم، ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہ احکام تم پر فرض کر دیے ہیں. یعنی یہ جو محرمات کا ذکر ہوا ہے ہوں، حرام عورتوں کا، ان کی حرمت جو ہے اللہ تعالیٰ ہوں، کی طرف سے طے ہے. یہ چاہت یا ہوں، خواہش کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اور یہ احکامات جو ہیں فرض ہیں تمہارے لیے. اب یہ ہوں، حرام عورتوں کو بیان کرنے کے بعد آگے پھر وہ احل لکم ما وراء ذالکم، اور اس کے علاوہ باقی عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی. حلال کر دی گئی ہیں لکم تمہارے واسطے، ما وراء ذالکم ان عورتوں کے علاوہ، یعنی جو ذکر ہوئی ہیں ان کے علاوہ باقی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں. لیکن اس کے لیے 3 شرطیں ذکر کی. 3 شرطوں کے ساتھ جو ہے حلال ہیں. پہلی شرط کیا ہے؟ یہ نکاح کریں گے تو حلال ہے 3 شرطوں کی. پہلی ان تبتغوا باموالکم، کہ تم ان عورتوں کو مال خرچ کر کے طلب کرو. تبتغوا طلب کرو تم ان عورتوں کو باموالکم، اپنے مال خرچ کر کے. مال خرچ کرنے کا مطلب ہے کہ مہر مقرر کرو. تو شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ جب بھی کوئی نکاح کا عقد کرے گا تو اس میں شوہر پر واجب ہے کہ وہ عورت کو مہر دے. اور یہ مہر جو ہے یہ مہر کا معاہدہ کرے کہ مہر یا تو نقد اسی وقت مہر دے، یا یہ کہ مہر پھر وہ غیر معجل ہو جاتا ہے، بعد میں دیا جاتا ہے. تو مہر نکاح کی لازمی شرط ہے. شریعت نے اس کو یعنی اس درجے میں ضروری قرار دیا ہے کہ اگر بالفرض میاں بیوی دونوں اس وقت یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم بغیر مہر کے نکاح کرتے ہیں، اگر میاں بیوی دونوں یہ کہہ دیتے ہیں تو تب بھی جو ہے ان کے اس کہنے کا اعتبار نہیں ہوگا، پھر بھی مہر ان کے ذمہ واجب ہوگا، خاوند کے ذمہ پھر بھی مہر واجب ہوگا. اگر وقتی عورت کہتی میں نہیں لیتی، یا دونوں کا تذکرہ ہی نہیں کرتے نکاح کے وقت مہر کا، پھر بھی مہر واجب ہوگا اس کے ذمہ. اب وہ مہر مثل ہوگا. مہر مثل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں گے کہ اس عورت کے خاندان کی جو باقی لڑکیاں ہیں اس کی عمر کی اور اس کے معیار کی، ان کا مہر کتنا تھا، تو اتنا مہر اس کو بھی دینا پڑے گا، خاوند اس کو دے گا اگرچہ نکاح کے وقت میں مہر کا تذکرہ نہیں کیا. تو پہلی شرط یہ ہے کہ مہر کے بدلے میں تم عورتوں کو طلب کرو. جی. اور مہر جو ہے وہ یعنی اس کو ضروری سمجھنا چاہیے. ہمارے ہم بعض دفعہ باقی ساری چیزیں ڈسکس ہو جاتی ہیں نکاح میں، ساری چیزیں، لیکن مہر جب عام اہم وقت ہوتا ہے نکاح کو، اس وقت ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں یہ کتنا مہر ہو. حالانکہ یہ پہلے چیز طے ہونی چاہیے کیونکہ یہ عورت کا حق ہے. اور مہر کتنا ہونا چاہیے؟ تو شریعت نے کم سے کم کی مقدار جو ہے اس کو تو طے کیا ہے 10 درہم. اور 10 درہم کے بھی تقریباً آج کل 3000 کے قریب بنتے ہیں. تو نہیں 3000 نہیں بنتے، زیادہ بنتے ہیں. 10 درہم کے تقریباً یہ 20,000 سے اوپر بنتے ہیں. تو کم سے کم بھی اتنا ہو، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے دے سکے. دونوں کے خاندانوں کو دیکھ کر، مالی پوزیشن کو دیکھ کر، لڑکی کے خاندان اس کے معیار کو دیکھ کر مہر طے کرنا چاہیے. بعض لوگ جو ہے وہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، بس بہت تھوڑا مہر مقرر کر دیتے ہیں. تو یہ کیونکہ عورت کی عزت اور اس کا احترام میں ہوتا ہے مہر، تو اس لیے مہر اتنا ہونا چاہیے کہ جس میں واقعی اس کی پتہ چلے کہ عورت کی عزت ہو رہی ہے اس میں. آگے فرمایا محسنین، یعنی وہ عورت کو نکاح کی قید میں لانے والے ہوں، نکاح کر کے اس کو بسانے والے. دوسری شرط یہ کہ نکاح جو کیا جائے وہ نکاح بسانے کے لیے کیا جائے. جی. تو قید نکاح میں لانے والے ہوں. جی. نکاح کا رشتہ قائم کر کے عفت مقصود ہو، پاکدانی مقصود ہو. جی. اور تیسری شرط یہ ہے غیر مصافحین،
सिर्फ अपनी शहावत पूरी करना मकसूद ना हो। जी, तो ये 3 मकासद जो है निकाह के किए। आगे फिर हम फमस्तमता तुम भी, तो लिहाजा जो तुमने इस महर के बदले में उन औरतों से जो है वो फायदा उठाया है, फरमाया फ़आतू हुन्ना, दे दो तुम उनको उजूरहुन्ना, उनके महर, फरीज़तन, ये तुम्हारे जिम्मे फरीजा है, अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर किया हुआ फर्ज है, लिहाजा तुम उसको औरत को उसका महर दे दो। तो महर आमतौर पर जो है वो इसमें भी गफलत होती है, महर मुकर्रर करने में भी गफलत होती है, और महर जब मुकर्रर कर लिया जाता है उसमें भी गफलत होती है। लड़के वाले समझते हैं बस हमने वैसे ही जुबानी जमा खर्च किया है, देना दिलाना किसी ने नहीं है। और लड़की भी बाद दफा ये समझती है कि बस महर मुकर्रर हो गया, मुझे मिलना तो है नहीं। तो ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं फ़आतू हुन्ना, ये ऑर्डर है, आतू हुन्ना उजूरा हुन्ना फरीदा, ये औरतों को उनके महर दे या दिया करो, फरीजतन, ये तुम्हारे जिम्मे फर्ज है ये। अगली बार ये फरमाई है कि बाद दफा ऐसा होता है कि निकाह कर लिया, महर मुकर्रर कर लिया, महर मुकर्रर करने के बाद जो है वो आपस की रजामंदी से उसमें को कमी बेशी करना चाहें तो उसमें कर सकते हैं। यानी अगर खाविद ने पहले कम रखा था, अब वो बढ़ाना चाहते तो बढ़ा सकता है, या औरत कहती है पहले ज्यादा हो गया मैं कम कर लेना चाहती, तो वो उस वक्त कम कर सकती है। इसी को फरमाया ला जुनाह अलैकुम, तुम पर कोई हरज नहीं है, फीमा तराज़ई तुम बिही, कि जिस महर पर तुम आपस में राजी हो जाओ, मिन बादिल फरीजा, महर को मुकर्रर करने के बाद, यानी महर मुकर्रर कर लिया, और अब अगर उसमें तुम आपस की रजामंदी से, मियाँ बीवी आपस की रजामंदी से कोई कमी बेशी करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इन अल्लाह कान अलीमन हकीमा, बेशक अल्लाह ताला जानने वाला हिकमत वाला है। जी, चलिए 24 आयत नंबर, 2 आयतें हुई हैं आज, 23 और 24 में। ठीक है। ठीक है, चलिए, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह। वालेकुम सलाम।